سبھی دوستوں کی خدمت میں میرا آداب۔ دوستو 28 جنوری 2020 کو بہار میں ٹیٹ کا امتحان ہوا تھا۔ اس میں زیادہ تر سوال ہماری ویڈیو سے آئے ہیں، لوگوں نے ہمیں واٹس اپ کر کے میسیج بھیجا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی دلچسپی سے میری ویڈیو دیکھی ہیں اور ان میں سے جو سوالات آئے ہیں آپ نے حل کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہم آپ کو اس کی آنسر کی اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آج 29 تاریخ ہے۔ جیسے ہی پیپر ملا ہے ہم نے فوراً تیاری شروع کر دی ہے۔ آپ اپنے سوالات ملا لیجئے گا۔ دوستو 28 تاریخ کو ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو آپ نے بہت صحیح جواب دیے ہیں کہ یہ قول جو ہے رشید احمد صدیقی کا ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں صحیح جواب بھیجے ہیں ان کے نام ہیں: جھارکھنڈ سے اختر، تسنیم وادو، جگہ کا نام نہیں لکھا ہے آپ نے۔ شازیہ گلزار، آپ نے بھی جگہ کا نام نہیں لکھا ہے۔ آسنسول سے عارفین صدف، صدام حسین خاکسار، آپ نے بھی جگہ کا نام نہیں لکھا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے گاؤں، شہر، قصبے کا نام ضرور لکھیں۔ جمال پور علی گڑھ سے شبانہ علیم، یو پی سے فاطمہ خان، ناز محمد، آپ نے بھی جگہ کا نام نہیں لکھا ہے۔ رانچی سے صوفیہ پروین، مظفر نگر سے انجلی برمن، کولکتہ سے افسانہ بانو، سید اکرام علی، آپ نے بھی شہر کا نام نہیں لکھا ہے۔ عبد الرحمن سنان، آپ نے بھی اپنی جگہ کا نام نہیں تحریر کیا ہے۔ حسن پور ضلع مراد آباد سے نعیمہ ملک، دانش نوری، جگہ کا نام نہیں لکھا ہے۔ سیتامڑھی بہار سے نور صبا اور نظام آباد سے ناز النساء بیگم۔ دوستو آپ سبھی کو بہت بہت مبارکباد، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ دلچسپی سے ویڈیو دیکھتے رہیں گے اور سوال کا جواب دیتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم بینر پہ ایک سوال آپ سے ہر ویڈیو میں پوچھیں گے اور اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ آج کی ویڈیو کا سوال ہے: میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ ہمیں جلد سے جلد جواب دیجیے گا تاکہ ہم آگے والی ویڈیو میں آپ کا نام شامل کر لیں۔ آئیے ٹیٹ کے سوال ہم شروع کرتے ہیں۔ 51واں سوال سے یہاں شروع ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے؟ تو آپ ملا لیجئے گا۔ دوستو یہ ہے سعادت حسن منٹو کا۔ 52واں ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز کب ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 24 نومبر 1934 کو۔ یہ آپ نے غلط لگایا ہے، 36 1934 کو اس کا ہوا تھا، یہ آپ صحیح کر لیجئے گا۔ سعادت حسن منٹو کی وفات کب ہوئی؟ تو صحیح جواب ہے 1955 میں ہوئی، ان کا انتقال 1955 میں، یہ بھی آپ صحیح کر لیجئے گا۔ 54واں سوال ہے: پرامس کس کا افسانہ ہے؟ شفیع جاوید کا ہے، یہ صحیح ہے۔ 55واں غبار خاطر کے مصنف کون ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد، آپ نے صحیح لگایا ہے۔ 56واں ہے: غبار خاطر کے خطوط کس جیل سے لکھے گئے تھے؟ تو ہم کئی بار پڑھا چکے ہیں، یہ احمد نگر جیل سے لکھے گئے تھے، آپ نے غلط کیا ہے اس سوال کو، صحیح کر لیجئے گا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ صحیح جواب ہے سر سید احمد خان نے جاری کیا، آپ نے بالکل صحیح لگایا نشان۔ مولانا آزاد کا اصل نام کیا ہے؟ بالکل صحیح آپ نے نشان لگایا، محی الدین۔ 59واں سوال ہے: فسانہ عجائب کیا ہے؟ تو فسانہ عجائب جو ہے دوستو یہ ہے داستان، صحیح لگا لیجیے گا آپ نشان، داستان ہے۔ اگلا ہے: ملا وجہی کس کتاب کے مصنف ہیں؟ تو جواب ہے بالکل صحیح آپ نے لگایا، سبرس کے ہیں۔ کس شاعر کو پہلا عوامی اور سیکولر شاعر کہا جاتا ہے؟ یہ ہے 61واں سوال ہے، یہ نذیر احمد کو کہا جاتا ہے، نے نشان نہیں لگایا ہے، نذیر احمد کو کہا جاتا ہے، نذیر احمدی عوامی شاعر کہلاتے ہیں۔
62واں سوال ہے، نقش فریادی ہے کس کی؟ شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو جواب ہے دوستو مرزا غالب کا، آپ ٹک کر لیجئے گا۔ شاعر مشرق کس کو کہا جاتا ہے؟ بالکل صحیح ہے، علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ شاعر انقلاب کس ترقی پسند شاعر کو کہا جاتا ہے؟ بالکل صحیح، جوش ملی آبادی کو کہا جاتا ہے۔ 65واں سوال ہے، کس ادیب نے سب سے پہلے دیہاتوں کی زندگی اور سیاسی حالات و اقتصادی مسائل سے باقاعدہ بحث کی ہے؟ تو وہ ہیں جو دوستو پریم چند۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا افسانہ عظیم ترین افسانوں میں شمار ہوتا ہے؟ تو یہ ہے کفن۔ اردو تنقید کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ یہ 67واں سوال ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے سی، مولانا حالی کو، یعنی الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے تنقید پر کتاب باقاعدہ لکھی، مقدمہ شعر و شاعری۔ 68واں سوال، انیس و دبیر کے اکثر مرثیے کس ہیئت میں ہیں؟ تو صحیح جواب ہے مسدس کی شکل میں ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودا کس سن میں پیدا ہوئے؟ 69واں سوال ہے دوستو، اور اس میں 1712 ہمارے حساب سے صحیح ہے۔ ویسے یہ 1713 میں پیدا ہوئے ہیں، دوسری کتابوں میں 1713 ہے، اس میں نہیں دیا ہے، 1712 دیا ہے، تو اس لیے 1712 صحیح ہے، 1705 بالکل غلط ہے۔ 70واں سوال ہے، مثلث کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے ڈی والا 3 ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ 3 شکل والی چیز کو مثلث کہتے ہیں۔ جس طرح سے ہم اگر کھانے کا کوئی جو سموسہ ہوتا ہے اس کو کھاتے ہیں، وہ تکونا ہوتا ہے، تو وہ مثلث کی شکل ہے۔ 71واں سوال ہے، سودا کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ تو جواب ہے قصیدے میں۔ یہ آپ نے غلط لگایا، رباعی میں نہیں ہے۔ سودا اور ذوق دونوں قصیدے کے میدان میں طبع آزمائی کی ہے۔ ما فوق الفطری عناصر کس صنف شاعری میں پائے جاتے ہیں؟ تو یہ مثنوی میں پائے جاتے ہیں، بالکل آپ نے صحیح لگایا ہے۔ 73واں ہے، میر کلو کی گواہی مزاحیہ شاہکار ہے، یہ کس کا تحریر کردہ ہے؟ تو یہ ہمارے خیال سے احمد جمال پاشا ہیں، آپ اس کو ملا لیجئے گا۔ 74واں، حیات جاوید کس مشہور معروف شخصیت کی سوانح حیات ہے؟ تو جواب ہے ہمارا اے بالکل صحیح ہے، سر سید احمد خاں کی ہے، اور اس کے مصنف ہیں مولانا حالی ہیں، لیکن حیات جاوید جو لکھی ہے وہ مشہور شخصیت سر سید احمد خاں پر لکھی ہے، اس لیے یہ یہاں پر جواب سر سید احمد خاں بالکل صحیح ہے۔ 75واں سوال ہے، غزل جیسی شاندار صنف سخن کس کے بطن سے پیدا ہوئی؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے قصیدے سے ہوئی ہے، بی والا صحیح ہے۔ 76واں ہے، ایسا کلام جس سے 2 مفہوم نکلتے ہوں اور کوئی خاص مفہوم متعین نہ ہو، یہ تعریف کس صنعت کی ہے؟ تو ادماج کی ہے، یہ بالکل صحیح ہے، ادماج، ڈی والا صحیح ہے۔ خدا کی تعریف جس لفظ میں بیان کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح لگایا، حمد کہتے ہیں۔ 78واں سوال ہے، جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا، اے والا صحیح ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ 81واں سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کس عمر میں کانگریس کے صدر منتخب ہوئے؟ تو یہ جواب آپ نے صحیح ٹک کیا، انہیں 35 سال کی عمر میں ہوئے۔ 80واں سوال، بہار کے پہلے اردو میں پی ایچ ڈی ہونے کا فخر کس کو حاصل ہوا؟ تو صحیح جواب ہے سید محمد حسین عظیم آبادی کو۔ 81واں سوال، نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو یہ خاکہ ہے، اور اردو کا پہلا خاکہ ہے، کئی بار ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں، اور فرت اللہ بیگ اس کے مصنف ہیں۔ سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ تو صحیح جواب ہے بہار سے ہے۔ 83واں سوال، انشائیہ کیسی صنف ہے؟ تو صحیح جواب آپ
کا ہے نصری، بالکل صحیح آپ نے نشان لگایا ہے۔ اگلا ہے یعقوب اور یوسف میں کیا نسبت ہے؟ تو صحیح جواب آپ نے لگایا باپ بیٹے کی ہے۔ قصہ آزاد بخت کا کس کتاب کا حصہ ہے؟ یہ دیکھیے صحیح آپ نے لگایا ہے باغ و بہار کا ہے۔ 86واں سوال ہے فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہوا؟ یہ کولکتہ میں ہوا، یہ بالکل صحیح ہے۔ باغ و بہار میں کتنے درویش کے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ تو صحیح جواب ہے 4 کے، آپ نے صحیح لگایا نشان۔ فکشن کی سب سے مختصر صنف کسے کہتے ہیں؟ اس کو افسانہ کہتے ہیں، یہ صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو کیا کہتے ہیں؟ تو صحیح جواب ہے، آپ نے بالکل صحیح لگایا داستان کو کہتے ہیں۔ اردو کی پہلی ادبی داستان کی نشاندہی کیجیے۔ صحیح جواب ہے صبر سے۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ آپ نے صحیح لگایا ہے سید مجیب الرحمن ہے۔ ضرب کلیم کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے علامہ اقبال اے۔ تاریخ زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو صحیح جواب ہے پروفیسر مسعود حسین خان کی، یہ آپ نے غلط لگایا محی الدین قادری زور۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ تو ہم ابھی کل ہی پڑھا چکے ہیں آپ کو، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، آپ نے بالکل صحیح لگایا۔ مکہ کس اردو ادیب کی جائے پیدائش ہے؟ تو صحیح جواب ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے، مکے میں پیدا ہوئے۔ باغ و بہار کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ تو صحیح جواب ہے قصہ چار درویش کا ہے، آپ نے صحیح لگایا۔ آریاؤں کی آمد ہندوستان میں کس سمت سے ہوئی؟ ڈی والا شمال مغرب سے ہوئی۔ اگلا ہے غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا ہے؟ تو صحیح جواب ہے اس کا خواجہ الطاف حسین حالی نے کہا ہے مقدمہ شعر و شاعری میں، یہ یاد رکھیے۔ غزل کو اردو شاعری کی آبرو کس نے قرار دیا؟ یہ سوال ہم نے کل ہی پوچھا تھا، یہ رشید احمد صدیقی کا جواب ہے، یہ ہے رشید احمد صدیقی صحیح ہے۔ 100واں سوال ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، یہ شعر کس ترقی پسند شاعر کا ہے؟ تو صحیح جواب ہے دوستو مجروح سلطان پوری کا۔ دوستو اس پیپر میں 100 سوال دیے تھے اور 100 سوالوں کا جواب دینا یعنی کہ بہت بڑی ویڈیو بن جائے گی، اس لیے ہم نے اس کو 2 قسطوں میں بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ ہم نے 100 سوال تک آپ کے جواب دے دیے ہیں، اس میں سے آپ ملا لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے زیادہ تر سوالات صحیح ہیں اور دوسری ویڈیو ہم انشاءاللہ شام تک اپلوڈ کر دیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔